وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا۔ میں نے جس طرح پہلے بتایا تھا کہ وہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، نجد کہ دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی، تو وہ نجد پہ ہی دوبارہ پہنچا، کیونکہ نجد کا ایریا ایسٹ آف حجاز ہے اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ تو اور آج کل کے دور میں ریاض جو کیپٹل ہے سعودی عرب کا، وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اور یہ جو مشہور کہانی ہے لیلا کی اور مجنوں کی، یہ بھی نجد کے پاس کا ایریا تھا جہاں سے اس فوک ٹیل کا آغاز ہوا۔ تو کہتا ہے وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، یعنی کہ وہ اب نجد کی وادی میں جس طرح چینز میں کیس کو یعنی کہ مجنوں کو باندھ دیا جاتا تھا اور وہ لیلا کے نظارے کے لیے تڑپتا رہتا تھا، اور وہ اپنی چینز سے جان چھڑانے کے لیے شور ہوتا تھا اس کی زنجیروں کا، تو وہ اب نجد میں وہ شور باقی نہیں ہے۔ کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، کہ یعنی جو کیس ہے مجنوں، وہ جو محمل گزرتا تھا اونٹ کے اوپر لگا ہوا، اور اس کے اندر لیلا ہوا کرتی تھی اور اس کو صرف محمل کے دیکھنے کا ہی شوق تھا کیس کو، تو وہ اب شوق بھی اس کا ختم ہو گیا۔ حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا۔ ہم میں وہ حوصلہ نہیں ہے، نہ ہم میں وہ دل ہے کہ ہم محبت کر سکیں، عاشقی کر سکیں۔ گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا، کہ اب یہ گھر اجڑ گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تو ہماری محفل کی رونق نہیں ہے، اب ہماری محفل کی رونقیں پتہ نہیں کیا ہے، اور ہی کچھ ہے لیکن تو نہیں ہے۔ اب وہ آگے پرشین شعر آئے گا، اور فارسی اقبال کے ہاں جہاں پہ آپ کو لگے کہ اب اقبال اردو کی آخری حد تک پہنچ گیا اور اب وہ بے بس ہو گیا، اردو استعمال نہیں کر سک رہا اور زیادہ اس کے پاس کمی ہوگی الفاظ کی، تو وہ فارسی کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ خوش آن روز، کہ وہ کتنا خوش قسمت دن ہوگا کہ آئی کہ تم آؤ گے، او بصد ناز آئی، اور کتنے ہزاروں نازوں کے ساتھ آؤ گے۔ اب وہ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ آج تک بہت کم لوگ سمجھ سکیں ہیں، لیکن یہ جب آپ اس کو اختتام کریں گے شکوہ کو، آپ کو تب تک خود ہی سمجھ آ جائے گی، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بے حجابانہ سوئے محفل ماں باز آئی، کہ بے حجابانہ ہو کے ہماری محفل میں آپ دوبارہ آئیں گے۔ اور اقبال کے ہاں جو حجاب کا کانسیپٹ ہے اور بے حجابی کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت تھا کہ آپ حاضر تھے اس دنیا میں اور لوگ آپ کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے، اور ہمارے لیے آپ حجاب میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے اب جو کانسیپٹ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ایک حجاب کا کانسیپٹ ہے۔ آپ ہم سے دور ہیں، ہم سے فراق میں ہیں، اور ہم جو ہیں آپ کے ہجر میں تڑپتے ہیں۔ اور یہ جو حجاب قائم ہے، یہ ٹیمپریری حجاب ہے۔ ایک مسلمان کا کام ہے کہ اس حجاب کو وہ بے حجاب کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل کرے۔ اور جب اقبال وہ بانگ درا میں کہتا ہے نا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، تو لوگوں نے اس پہ تنقید کی کہ یار یہ تو دیکھو دیدار یار اور عورتوں کی بات کر رہا ہے، اور یہ بے حجابانہ جو ہے زمانے کی بات کر رہا ہے، اور دیکھو یہ جی ویسٹرن کلچر کی بات کر رہا ہے۔ وہ اقبال یہ بات نہیں کرتا۔ اقبال کے ہاں الفاظ جو ہیں اتنے بے معنی نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ اپنے لفظوں کو ضائع کرے۔ وہ کہہ رہا ہے زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، اب ایسا زمانہ آ رہا ہے جس میں بے حجابی ہوگی اور عام دیدار یار ہوگا۔ اور مسلمان کے لیے جو دیدار یار ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، کہ وہ جو سکوت جس راز کو چھپائے ہوئے تھا، وہ راز اب آشکار ہونے والا ہے۔ تو خیر ہم شکوہ پڑھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ دعا کیا کرنے لگا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں۔